میں پیغام بھی دے دیا، درس بھی دے دیا اور سمجھا بھی دیا کہ ہم نے کسی اور عقیدے پہ نہیں جانا، ہم نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کے ولیوں کے عقیدے پر رہنا ہے۔ بولے اللہ کے ولیوں کے عقیدے پر رہنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان اولیاء اللہ کے عقائد و نظریات پر جو آج بھی جماعت قائم و دائم ہے، اسی کا نام اہل سنت و جماعت۔ عقیدہ صحیح ہو اور دوسری بات ہے عمل کا صحیح ہونا، عمل کا صحیح ہونا، اور عمل وہی صحیح ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا رستہ چھوڑ کر کوئی یہ کہے کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں گا، میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں گا، تو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بتاتا ہوں رب تک پہنچنے کے قریب ترین رستہ اور ذریعہ کون سا ہے؟ فرماتے اقرب الطرق الی اللہ تعالی لزوم قانون العبودیت والاستمساک بالعروۃ الشریعہ۔ اللہ کی بارگاہ تک سب سے قریب ترین پہنچنے کا رستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر بندگی کے قوانین کو لازم کر لے، والاستمساک بالعروۃ الشریعہ، اور شریعت طیبہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام۔ کس رسی کو؟ بولے کس رسی کو؟ شریعت کی رسی کو۔ جب تک انسان اپنے ہوش و حواس میں ہے، جب تک حالت صحف میں ہے، اس پر شریعت کے احکامات لاگو ہیں، وہ شریعت کا مکلف ہے، شریعت کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ شریعت کا پابند رہے۔ اگر کوئی ہوش و حواس میں ہونے کے باوجود بھی شریعت کی پابندی نہیں کرتا، سنت کی پابندی نہیں کرتا، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے پر اللہ کا ولی ہو سکتا۔ بولے بھی اللہ کا ولی؟ ولی کے لیے ایمان صحیح ہونا شرط ہے اور تقوی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ تقوی۔ اپنی من مانی باتوں کو اختیار کر لینے کا نام نہیں۔ وہ جو نہیں آ رہی آپ کی طرف سے نا ڈسٹربنگ ہو رہی ہے، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ کرامتیں، فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جہاں ولیوں کا مقام سنتے ہیں، ولیوں کی پہچان سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یقین جانے کہ آج تصوف کے نام پر، صوفیت کے نام پر وہ لوگ اپنے آپ کو صوفی شو کر رہے ہیں، نہ ان کا چہرہ سنت کے مطابق، نہ ان کا لباس سنت کے مطابق، نہ ان کی حجامت سنت کے مطابق، نہ ان کا چال ڈال سنت اور شریعت کے مطابق، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، ہمارا تصوف کے ساتھ تعلق ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ لیں کتنے بیسیوں آپ کو لوگ ایسے ملیں گے، نہ ان کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت داڑھی، نہ ان کا لباس سنت کے مطابق، نہ ان کی حجامت سنت کے مطابق، حتیٰ کہ ایک بندہ دروشی بڑھے اللہ چلیں توجہ کیجئے، توجہ کریں۔ سوشل میڈیا پہ ایک بندہ تصوف کی بات کرتا ہے، صوفیت کی بات کرتا ہے، بالکل چٹ کلین شیپ، مونچھیں بھی مڈی ہوئی، داڑھی بھی کلین شیپ، بالکل چٹ صفایا، پینٹ کوٹ پہننا ہے، ٹائی لگائی ہے، سگریٹ ہاتھ میں، اور وہ سگریٹ محفل کے اندر، مجلس کے اندر سگریٹ کے کش بھی لگا رہا ہے اور لوگوں کو دین کے مسئلے بھی بتا رہا ہے، اور لوگ اس کو صوفی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تصوف کا درس دے رہا ہے، صوفیت کا درس دے رہا ہے۔ یقین جانے کہ جو ہم جن صوفیہ کو مانتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ رب کے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان سے جڑے ہیں۔ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیر آنکھ اسبائد کہ کتاب در دست راست گرفتہ باشد و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در دست چپ
و دو روشنائی این دو شمع میربد تا نہ در مغاق شبہت افتد نہ در ظلمات بدعت. فرماتے پیر وہ ہونا چاہیے جس کے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں میرے نبی کا فرمان ہو. جب ان دو روشنائیوں کو لے کر چلے گا، یہ دو روشنائیاں لے کر چلے گا، تا نہ در مغاق شبہت افتد نہ در ظلمات بدعت، پھر وہ شبہات اور بدعات اور گمراہیوں کے گڑھوں میں نہیں گرے گا بلکہ خود بھی منزل تک پہنچے گا، اپنی مریدوں کو منزل تک لے کے جائے گا. ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم تو سیدنا داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں، بابا فرید کے ماننے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ صوفیہ وہ ہیں جو اپنے وقت کے نہ صرف صوفی ہیں بلکہ وقت کے عالم بھی ہیں. بلکہ وقت کے کیا ہیں؟ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب امام زاہبی نے سیر و اعلام النبلاء، یہ امام زاہبی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، ان کے سمجھے کے کمنٹس کو لے کر، ان کی آراء کو لے کر علماء محدثین حدیثوں کو صحیح، حدیثوں کو ضعیف قرار دینے کے لیے ان کی آراء کا لحاظ کرتے ہیں، اور عظیم نقاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. جب حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ شیخ الاسلام. ذرا بلند آواز سے محبت سے کہا سبحان اللہ. علم الاولیاء محی الدین ابو محمد عبد القادر ابن ابی صالح عبداللہ بن جنگی دوست الجیلی الحنبلی شیخ بغداد. شیخ عبد القادر جیلانی کو امام زاہبی نے شیخ الاسلام کہا ہے. کیا کہا ہے؟ شیخ الاسلام، الامام، الزاہد، العالم. اور پھر بتایا کہ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ نے حدیث کہاں سے پڑھی، فقہ کہاں سے پڑھی، عربی لغت کہاں سے پڑھی، کن کن لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ سے دین کا علم حاصل کیا اور دین کی فقہ حاصل کی، حدیثیں ان سے روایت کی، اور یہ ساری باتیں ذکر کر کے بتا دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی وقت کے سب سے بڑے صوفی بھی تھے، وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے. آج وہ جھوٹے ملائک اور جھوٹے لوگ جو علماء کو تصوف سے کٹ آف سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رنگ برنگی ٹلیاں کپڑے گلے میں ڈال کے 10 انگوٹھیاں چھاپیں ڈال کے یہ تصوف اور یہ صوفیت ہے. بھئی ہم اس تصوف اور اس صوفیت کو مانتے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہو کے چلتا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں علمنا مضبوط بالکتاب والسنہ. فرماتے ہیں ہمارا علم اللہ کے قرآن سے جڑا ہوا ہے، نبی کی سنت سے جڑا ہوا، قرآن و سنت سے جڑا ہوا. حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہمارے شیخ ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. وہ علم کے اندر بھی عظیم مقام رکھتے تھے، عمل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام دیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر وہ آفاقی شہرت اللہ رب العزت نے غوث پاک سرکار کو عطا فرمائی ہے. شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں جہاں کہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، حضور کا نام لینے والے موجود ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے آقا کی امت میں ایک ولی گزرے ہیں جنہیں 11ویں والے سرکار غوث پاک کہا جاتا ہے. یہ آپ کی مقبولیت ہے، عالمگیر شہرت ہے. اور حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی تعلیمات، آپ کی فکر یہ بات بالکل واضح کرتی ہے کہ جو شریعت کا باغی اور مخالف ہے، شریعت کا باغی اور مخالف ہے، وہ کبھی ولایت کے مقام پہ فائز ہو سکتا جب تک انسان کی ہوش و حواس ہے، جب تک وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر ہے وہ شریعت کا مکلف ہے. اللہ اکبر. غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، بلکہ جمیع اولیاء اللہ کی تعلیمات یہ ہیں. آج وہ لوگ جو فرض کے تارک ہیں، واجبات کے تارک ہیں، بلکہ بد عقیدہ قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو صوفی ڈکلیئر کرتے ہیں. بھئی صوفی تو وہ ہوتا ہے، فرائض و واجبات چھوڑنا تو دور کی بات ہے، صوفی تو وہ ہوتا ہے جو مستحب ترک کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. مستحب ترک کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان علماء کو دیکھا، ان صوفیہ کو دیکھا ہے.
میرے شیخ طریقت پیر ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ سمندری شیف والے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھئی فریض و واجبات تو بڑا مقام ہے، یقین جانیے کہ مستحبات کی بھی ایسے پابندی کرواتے تھے جیسے فرضوں کی پابندی کروائی جاتی ہے۔ کوئی مرید آیا آپ کی بارگاہ میں، کسی نے انگریزی باہر رکھے ہوئے ہیں تو فرمایا بندے خدا موٹی مشین پر آئے، کیا کرو موٹی مشین پر آ کے ہو ٹینڈ کروا لو۔ کسی نے اگر کوئی داڑھی چھوٹی رکھی ہے تو کہا کہ بندہ خدا داڑھی پوری کرو، کم از کم داڑھی مٹھی ہونی چاہیے۔ کسی نے کالا کولا لگایا، قلب لگائی تو کہا کہ نہیں بندہ خدا ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ کسی نے 2 انگوٹھیاں پہنی تو فرمایا کہ نہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ لمبا واقعہ میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں سمندری شیف میں سب کی بارگاہ میں موجود تھا، تو آپ نے فیصل آباد کا سفر کرنا تھا، وہاں سے بسیں موڑ سے آتی تھی اور جتنی بسیں آ رہی تھی بھر کے بسیں آ رہی تھی، فل پیچھے سے بھر کے، مریدین بھی ساتھ کھڑے تھے، میں بھی ساتھ وہاں موجود تھا، بہت عرصہ پرانی بات ہے۔ تو بڑی مشکل سے ایک بس آئی اور وہاں وہ کنڈکٹر جو ہے نا وہ نیچے اترا، اس نے کہا بابا جی جگہ ہے اندر آ جاؤ۔ تو اصحاب رحمت اللہ نے فرمایا سیٹ مل جائے گی، انہوں نے کہا سیٹ مل جائے گی، اور اس نے کہا وہ سامنے والی سیٹ خالی آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ تو میرے شیخ طریقت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آپ سوار ہونے لگے پائیدان پر پاؤں رکھا، دونوں ہینڈلز کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، کہا کہ کون سی سیٹ ہے؟ کہا کہ بابا جی وہ سامنے والی سیٹ ہے۔ تو سیٹ کو دیکھا فوراً نیچے اتر آئے، فوراً نیچے اتر۔ تو ساتھ مریدین جو قریب کھڑے تھے انہوں نے کہا حضور بڑی مشکل سے سیٹ ملی ہے تو آپ پھر واپس آگے تو آپ بیٹھ جاتے، تو سنیے ذرا۔ کہا کہ بندہ خدا اس بس کی سیٹ کا رنگ سرخ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ بچھونے پر بیٹھنے سے منع فرمایا، لہذا فقیر کسی اور بس دا انتظار کر لے گا، اس سے بہ کے نہیں جانا کیونکہ اس بس دی سیٹ دا رنگ سرخ۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، اور صوفیہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، اولیاء اللہ سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ ایک تصوف کی معروف کتاب ہے رسالہ کشاریہ، اس کے اندر سیدنا بایزید البستامی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ موجود ہے کہ آپ دور دراز کا سفر کر کے ایک مقام پہ پہنچے، پتہ چلا کہ یہاں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی رہتا ہے جس کو لوگ ولی اللہ سمجھتے تھے، جس کو لوگ بڑا پہنچا سمجھتے تھے۔ دور کا سفر کر کے اس مقام پہ پہنچے تو نماز کا وقت تھا، مسجد میں داخل ہونے والے مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں قدم پہلے مسجد میں داخل کرنا سنت ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ بندہ جس کو ولی اللہ لوگ سمجھتے تھے وہ مسجد میں گیا، آج کل کے مسجد بھی نہیں جاتے اللہ ماشاءاللہ، ایسے ہی ہے نا جی، جو جھوٹے ملانگ قسم کے ہیں، ہزاروں دائیں بائیں لوگ اپنی مرید بٹھائے ہوتے ہیں، تو جب نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے دل کی نماز ہے، لیکن وہ مسجد گیا تھا، لیکن مسجد جب گیا تو سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں قدم داخل کیا جائے مسجد میں، پھر بایاں۔ اس نے کیا کیا کہ پہلے بایاں قدم پھر دایاں، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ کہ مسجد میں گیا تو مسجد میں جا کے تھوک دیا، جب مسجد میں تھوکا تو سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید البستامی رحمت اللہ تعالی واپس آ گئے، تو کسی نے پوچھا حضرت اتنی دور سے سفر کر کے آپ آئے تھے اکتساب فیض کے لیے تاکہ اس ولی اللہ کی صحبت میں رہیں اور فیض پائیں، تو آپ بغیر اکتساب فیض کی واپس جا رہے ہیں؟ تو سیدنا بایزید البستامی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ھذا رجل غیر مأموم علی ادب من آداب شریعہ فکیف یکون امینا علی اسرار الحق، یہ بندہ تو میرے نبی کی شریعت کے آداب نہیں جانتا، یہ اللہ کے اسرار و رموز کا امین کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی پہنچی شخصیت ہے، یہ تو حضور کی شریعت کا ادب نہیں جانتا کہ مسجد میں آ کے مسجد کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اسرار و رموز کا امین ہو سکتا میاں صاحب فرماتے ہیں رستہ چھوڑے نبی دا ٹریاں کوئی نہیں منزل پگتا
آکھ محنت ایمیں کریے تے کلر کولنی اگ چھوڑتے جا رہے ہیں یار آواز. فرماتے ہیں کہ اگر کلر والی شور والی زمین کے اندر اچھے سے اچھا بیج دوائیاں کھادیں جو مرضی ڈالو, کلر والی زمینیں پھول بوٹے بولو نا. فرماتے ہیں رستہ چھوڑ نبی دا ٹریاں کوئی نئی منزل پگدا جے لک محنت ایمیں کریے تے کلر کول نہیں اگدا. پھول بوٹے وہاں اگتے ہیں جس کی زمین زرخیز ہوتی ہے. رب کا قرب اسے ملتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے. جتنا وہ رسول اللہ کی اطاعت میں چلتا جائے گا رب اسے اپنی بارگاہ کا مقام قرب عطا فرماتے ہیں. سیدنا حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر ایک اور واقعہ بیان کیا. سیدنا بایزید البستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے روحانی طور پر یعنی عالم منام کے اندر خواب کی حالت میں سوئے ہوئے اتنا بلند رتبہ اتنا بلند مقام دیا کہ میں ساتوں آسمانوں پار لامکان کی بلندیوں تک پہنچ گیا, لیکن وہاں جا کے بھی اپنی خودی سے باہر نہ آ سکا. میں نے عرض کی بارے خدایا بمنے مراہ تورا نیز مرا گزر نیز مرا چے باید کرد. یا اللہ اس مقام پر آ کے بھی میں اپنی خودی سے باہر نہ آ سکا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمان آمد یا با یزید خلاص تو از تو یہ تو در مطابت دوست ما بستہ اس دیدارا بخا کے قدم ویرا اقتحال کن بر مطابت وی مداومت کن. فرمایا کہ با یزید اگر اپنی خودی سے باہر آ کے رب کو پانا چاہتا ہے تو میرے محبوب کے قدموں کو لگی ہوئی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے میرے محبوب کی اطاعت میں چلتا جا, تجھے اللہ یہ مقام عطا فرما. دیدارا بخا کے قدم ویرا اقتحال کن بر مطابت و مداومت کن. میرے محبوب کی اطاعت میں میرے محبوب کی فرمانبرداری میں چلتا جا, تجھے خدا کا قرب مل جائے. اور جسے بھی خدا ملا ہے حضور کے رستے پر چل کے ملا ہے. بولیے حضور کے رستے پر چل کر. اگر کوئی بندہ جس طرح آج کل کے جھوٹے ملنگ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ نماز پڑھنا یہ شریعت پر عمل کرنا یہ مولویوں کا کام ہے, ہم حقیقت والے ہیں معرفت والے ہیں, جبکہ ان احمقوں کو یہ پتہ نہیں ہے حقیقت ہو معرفت ہو روحانیت ہو ان سب کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں شریعت طریقت حقیقت معرفت یہ حضور کے ذات اقدس اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے دریا سے نکلنے والی نہریں ہیں. شریعت میرے نبی کے اقوال کا نام ہے, طریقت میرے مصطفیٰ کے افعال کا نام ہے, حقیقت میرے نبی کے احوال کا نام ہے, اور معرفت میرے مصطفیٰ کے علوم بے مثال کا نام. حضرت سلطان فرماتے ہیں تن ہجری فراق کو سڑیا تے ہک دم مرے نہ جیوے والا جدے اندر رب لبی وے ہو. اگر کوئی داڑھی منڈوا کے کہے کہ میں رب کو پا چکا ہوں اور مونچھیں لمبی لمبی تلوار مار کر رکھ کے کہے کہ میں
رب تک پہنچ چکا ہوں. عورتوں کی طرح لمبے لمبے لٹیں باہر رکھ کے 10 انگوٹھیاں پہن کے کہ میں خدا تک پہنچ چکا ہوں. وہ شیطان تک پہنچا ہے. رحمان تک وہ پہنچتا ہے جو نبی کے رستے پر چلتا ہے. ذرا بابا سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. پتہ چل گیا ولی کون ہوتا ہے؟ پہلے بھی پتہ سی، گل پکی ہوگی نا جی. لہذا شریعت کا باغی، شریعت کا مخالف اللہ کا ولی ہو سکتا، کیونکہ ولیوں کا مقام بیان کرنے سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ ولیوں کی پہچان بیان کی جائے. آج جھوٹے پیروں کے ہاتھوں میں کون ہے؟ دیوبندی، وہابی، شیعہ، ہمارے سنی. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ جو جھوٹے پیروں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں ہماری عوام، جو غافل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ کون؟ ہمارے سنیوں سے. تو ہم نے بتانا ہے، ہم نے اس بات کو واضح کرنا ہے کہ بھئی جو شریعت کا باغی اور مخالف ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا. ولایت رب اسے دیتا ہے جو حضور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہے، حضور کے رستے پر چلتا ہے. اور یاد رکھیں، یہ عمارت کھڑی ہے نا، اس کے نیچے بنیادیں ہیں. بنیاد نہ ہو تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی. شریعت بنیاد ہے. بولے شریعت بنیاد ہے. درخت ہو تو پھل ہوگا، درخت نہیں ہے تو پھل نہیں مل سکتا. چاٹی میں دہی ڈال کے رڑکیں گے تو مکھن نکلے گا، پانی مدانی پا دو گے تو مکھن نکل آئے گا. علماء لکھتے ہیں زبدۃ عمل العبد، تصوف کہتے ہی بندے کے عمل کے مکھن کو ہے. عمل کر کے جو اسے اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان ملتا ہے وہ تصوف ہے. اور یہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ نیک عمال نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرما برداری نہ کرے. لہذا حضور غوث پاک سرکار کا ارشاد اور پیغام بھی یہ ہے، اور اللہ کے سارے ولیوں کا پیغام یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت، فرما برداری اور شریعت کی پابندی لازم ہے. اقرب طرق اللہ تعالی لزوم قانون العبودیت والاستمساک بالعروۃ الشریعہ. شریعت کی مضبوطی، رسی کو مضبوطی سے تھامنا یہ ضروری ہے. شریعت کا رستہ چھوڑ کر خدا کا قرب اور معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے عقائد بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت والے، اور عمل بھی حضور غوث پاک کا سب سے ارفع و اعلیٰ اہل سنت و جماعت کا. جہاں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے مختلف گمراہ فرقوں کی نشانیاں، علامتیں اور ان کے بارے میں گفتگو کی، تو وہاں گفتگو کرتے ہوئے آپ فرماتے اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعت. جو نجات پانے والی جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت. بولے کون سی جماعت ہے؟ اہل سنت و جماعت. اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے وَأَجْمَعُوا عَلَى تَسْلِيمِ الْمُعْجِزَاتِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْقَرَامَاتِ لِلْأَوْلِيَاءِ. اہل سنت نبیوں کے معجزات کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں. اہل سنت نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل سنت نبی کے آل کو بھی مانتے ہیں. اور یہ بات بھی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی کہ حضور کے سارے صحابہ فضیلت والے، لیکن ان تمام صحابہ میں سے 1400 وہ صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب صحابہ سے افضل ہیں. سنتے جائیے. اور ان 1400 صحابہ میں سے بھی وہ 313 ان میں سے بھی افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اور ان 313 میں سے بھی وہ 40 ان سب سے افضل ہیں جو حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے پر 40 کی تعداد مکمل ہوئی. اور ان 40 میں سے 10 ان میں سے بھی افضل ہیں جنہیں حضور نے جنت کی دنیا میں بشارت عطا فرمائی. اور ان 10 میں سے 4 ان سے بھی افضل ہیں جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. اور صفحہ 158 پہ لکھتے ہیں افضلہم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. فرماتے ان چاروں میں سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کس کا مقام ہے پہلا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. جب افضلیت صحابہ کی بات آئی تو کہا کہ پہلا نمبر، اچھا وہ جو پانگ کوٹ کے پینے والے کہتے ہیں جی علی دا پہلا نمبر. معلوم ہوا کہ یہ نہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے نہ غوث پاک کا عقیدہ ہے.
داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا صدیق اکبر کا ذکر فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ شیخ الاسلام بعد از انبیاء بہترین انام، امت کے اندر جو شیخ الاسلام اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی ہے وہ ابوبکر صدیقی ہے۔ وہ صدیق اکبر مقدم ہما خلائقس از پس انبیاء و روان باشد کے کس قدم پیشے بین حد، صفحہ 83-85 میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صدیق اکبر مقدم ہما خلائقس از پس انبیاء، ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہیں، نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سے سب سے افضل ہیں۔ و روان باشد کہ کس قدم پیشے بین حد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ابوبکر صدیق سے آگے قدم رکھے، یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں افضلہم ابوبکر، سب سے افضل کون ہے؟ ابوبکر۔ گویا کہ ہم کہتے ہیں چاروں یاری نبی دے عاشقی، کوئی نہیں ہے ناچارہ برگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، نہ جان سارا برگا، نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی، نہ چارہ یارہ برگا، آزم شانی صدیق کی دیسا، ایکو یار ہزارہ جب صحابہ کی افضلیت کی بات آئی تو کہا افضلہم ابوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی ہمارے مسجدوں کے محرابوں میں لکھا ہوتا ہے، یہی ہمارے جمعہ کے خطبات کا موضوع ہے۔ جمعہ کے خطبہ میں یہ اعلان ہم کرتے ہیں کہ افضلہم بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب صحابہ کی مشاجرات کی بات آئی تو غوث پاک نے صفحہ 163 لکھا واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک عن مصابیہم واظہار فضائلہم ومحاسنہم، فرماتے سارے سنی اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جب بھی ہم بولیں گے ان کی برائیاں بیان نہیں کریں گے بلکہ ان کی خوبیاں بیان کریں گے، ان کی فضیلتیں بیان کریں گے۔ غوث پاک سرکار کے ان بیانات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عقیدہ وہ جو اہل سنت کا، اس عقیدے پر قائم رہ کے کہ بندہ نیک عمل کرے گا، اللہ اپنی بارگاہ کا مقام قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کے اعتقاد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہوگا، کسی کے ذہن میں